ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے جو پاکستان کے جو کامن مین کے ایشوز ہیں اور اس میں جماعت اسلامی ان کا کانٹیکس کیا ہے. ایک تاثر یہ ہے کہ جماعت اسلامی سورٹ آف ڈس انگیجڈ ہو گئی ہے, لیکن سین صاحب ابھی ہمیں بتا رہے تھے جو جماعت اسلامی کی کنٹریبیوشنز رہی ہیں. سر آگے کو آپ آگے کے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کین از جماعت اسلامی گوئنگ ٹو پلے اے مور سگنیفیکنٹ رول ایز جماعت اسلامی, یا پھر وہ الائنس ریلیجیس پارٹی کا جیسے پہلے تھا MMA اینڈ آل دیٹ, اس میں ہوگا؟ جماعت اسلامی کا بھی منشور کا بھی ہم نے اعلان کر دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جماعتوں سے نیگوشیشن کے لیے بھی ہمارے یہاں کمیٹی وغیرہ بنی ہے, اور اس کا بھی ہم آغاز کر رہے ہیں. تو موجودہ حالات میں ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اس حکومت نے جس طرح سے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچایا ہے اور ملک کے اداروں کو تباہ کیا ہے, ایسے وقت میں جماعت اسلامی بھی کام کرے گی, اور انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر بھی اس کے لیے کمپیننگ کریں, اور آئندہ کے لیے انتخابی عمل کے لیے بھی کوئی اس طرح کی تیاری کریں. کیا دینی جماعتیں یا ساری جماعتوں سے رابطہ کر رہے ہیں ہم لوگ, اور اس میں ہر طرح کے امکانات ہم نے کھلے رکھے ہوئے ہیں کہ جس طرح سے بھی اس وقت بائی اینڈ لارج جو جماعتیں اس وقت ہیں پاور میں, تو خود ہی کرپشن, مطلب وہ ایک پرابلم کا حصہ ہیں, سولوشن کا پارٹ نہیں ہے. تو کیا آپ ایسی پارٹیز کے ساتھ اپنے آپ کو آگے کے دنوں میں ایسوسیٹ کریں گے؟ ہم لوگ تو اپوزیشن کی پارٹیوں کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں. اور اپوزیشن میں سر پھر کون ہوا؟ عمران خان ہی رہ گئے؟ نہیں, عمران خان ہے, نواز لیگ ہے, اس کے نواز ساتھ لیگ تو خود گورنمنٹ میں ہے نا پنجاب میں. اب ایسا تو نہیں ہے کہ پنجاب گورنمنٹ میں ہے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ میں 70% پاکستان کو تو کنٹرول کر نہیں, وہ تو بات ضرور ہے, لیکن بہرحال فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا بڑا ملک کے بنیادی مسائل میں بڑا رول ہوتا ہے, اور بہرحال نواز شریف کو یا ان کی پارٹی کو مواقع اس طرح سے نہیں ملے, تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک اچھا رول ادا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہماری دینی جماعتیں جو ہیں, جو MMA میں ہمارے کہاں حصہ ہے, کون سا اب باہر آ گئی, اب وہ تو ان اینڈ آؤٹ ان کا چلتا رہتا ہے, باہر آ گئی ہیں, اور وہ اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم نے بھی یہی تحفظات اس وقت بھی رکھے تھے کہ اگر وہ حکومت میں ہوں گے تو ہم کسی طرح سے بھی کوئی اتحاد کے لیے ہم کنسیڈر ہی نہیں کر سکتے. اب حکومت سے باہر آئیں, ہم دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ کوئی اچھا الائنس بن جائے, جس کے نتیجے میں ملک کے لیے جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں اچھے دن آئیں, اور ملک کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہو اور خوشحالی کے دن آئیں. ہمارے عوام بہت پریشان ہیں, مہنگائی نے لوگوں کا واقعی جینا دوبھر کر دیا ہے, غربت اتنی بڑھ رہی ہے, لوگ جو ہے روز افزوں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے لوگوں کا 2 وقت کی روٹی جو ہے مشکل کر دی ہے. اور انشاءاللہ اس کے لیے جماعت اسلامی جو ہے ہر طرح کی کوششیں کرے گی, اور اس ملک کو جو ہے اس دلدل سے نکالنے کے لیے کوشش کرے گی. بیفور وی اینڈ میں ایک پھر اپنا جس سوال سے میں نے شروع کیا تھا, جو پاکستان میں انتہا پسندی بڑھ رہی ہے, اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ جو آپ کا سٹینڈرڈ لائن ہے گو امریکہ گو, کے علاوہ جو ہمارے مطلب اصل بات یہ ہے, اور وہ امریکہ کی وجہ سے نہیں ہے. جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, کون ہیں یہ اس کے ذمہ دار؟ کیا ہمارے مدرسہ جو ہیں وہ یہ مدرسوں سے نہیں تعلق ہے. مدرسوں سے دیکھیں, مدارس کے اندر یہ تعلیم نہیں دی جاتی, مدارس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن بہرحال کچھ ہمارے یہاں گروپس ہیں جو بہرحال اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں, اور ان سے مذاکرات حکومت کو کرنی چاہیے. ہمارے یہاں جو سر مذاکرات سے کیا آؤٹ لاٹ پارٹیاں ہیں جن کے اوپر جو ہے پابندیاں لگی ہیں, یہ بھی ان میں سے کچھ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. میں نے isn't this something gross violation of all human rights؟ نہیں, دیکھو مذاکرات کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اگر انہوں نے کوئی ایک سوچ پیدا کر لی ہے تو ہمیں اس کی سوچ کا اسے جواب دینا چاہیے, اور کہنا چاہیے کہ مسائل کا حل جو ہے دہشت گردی میں نہیں ہے, مسائل کا حل جو ہے مل بیٹھ کے مسئلے کو حل کرنے کے اندر ہے. اگر آپ پھر قواریت کی ہوا پھیلائیں گے تو ملک کے اندر کبھی امن نہیں ہو سکتا. قومیت کی ہوا پھیلائیں گے, ملک میں کبھی امن نہیں ہو سکتا. لسانیت کی جس طرح سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ لسانیت کا ایک بھوت جو ہے وہ نکلے, اور اس کے ذریعے سے لوگ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو ماریں, اس سے حل نہیں نکل سکتا. حل اسی سے نکل سکتا ہے کہ ہم پاکستانی بنیں, ہم مسلمان بنیں, ہم ایک اچھے شہری بنیں, اور اس سلسلے میں جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے, اور ان کی جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے, اور ان کی جو
وہ شکایات ہیں ان کا بھی ازالہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے نتیجے میں ملک میں امن قائم کیا جا سکے. ملک میں امن جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں آپریشن اس کا حل ہے تو یہ کبھی حل نہیں ہو سکتا. آپریشن تو اس کا اسی طرح سے ڈرون حملہ اس کا جو ہے اب وہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. بات چیت ہی کے ذریعے سے حل نکل سکتا ہے. اور لیکن سر انتخابی ایسے عمل ملک میں جہاں پہ ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ میرا اسلام سچا اسلام ہے, میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے, باقی سب جھوٹ ہے, اس دیر نہیں, میرا خیال ہے یہ چیزیں بھی لوگوں نے ایگریویٹ کی ہوئی ہیں. ورنہ آپ دیکھیں نا, ملی یکجہتی کونسل بنائی ہم نے, شیعہ سنی سب, اہل حدیث دیوبندی بریلوی سب کو جمع ابھی کیا. وہی ہو جاتا ہے کہ وہ تو بنا لیتے ہیں, آپ لوگ کاؤنسل بنا دیتے ہیں, ہوتا رہتا ہے لیکن بہرحال لیکن ہوتا رہتا ہے. لیکن بات یہ نا کہ دیکھو کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, خاص طور پہ اس معاملے میں کہ بھئی آپ نیکی کا, بھلائی کا اور ملک کی بہبود کا کام کر رہے ہو تو آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ہمیشہ جو ہے نا وہ متحرک رہنا چاہیے اور جو بھی غلط ایلیمنٹ ہیں ان کو ڈیل بھی کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو غلط تصورات ہیں اس کے لیے ان سے بات چیت بھی کرنی چاہیے. 64-65 ایئرز سے قوم انتظار ہی کر رہی ہے کہ ایک ایسا دن اس آئے کے گا. علاوہ کیا حل ہے آپ بتائیے نا. دیکھیے نا, آپ لوگ ویسے کیا اس کا حل ادر دین کہ میرے ذہن میں تو اس کے سوا مجھے کوئی حل نظر نہیں آتا ہے کہ ہم مل بیٹھ کے بات کریں. اگر دیکھیں نا اے پی سی سیاسی جماعتوں کی بھی بڑی اچھی بات ہے. اسی طرح سے یہ فرقہ واریت ہے, اس کا حل بھی یہ ہے کہ بیٹھ کے بات کریں کہ یہ فرقہ واریت سے ہمارے ملک کو فائدہ نہیں ہے. اور ایک فرقہ اگر سمجھتا ہے دوسرے فرقے کو ختم کر دے یا اس کے کسی لیڈر کو مار دے گا, مسائل کا حل تو نہیں ہے. یہ مار دھاڑ جیسے آپ نے کہا 64 سال سے چل رہی ہے تو اب ختم ہونی چاہیے. ہمیں اس کا آغاز کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم ایک پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ چلیں جس میں لوگوں کو اپنی دینی ذمہ داریاں اور محب وطن شہری کی حیثیت سے ذمہ داریوں پہ بات کریں تو انشاءاللہ عوام میں بھی فضا بنے گی. اور جو اس طرح کے جرائم پیشہ لوگ ہیں جو پناہ لیتے ہیں اس طرح کے تصورات رکھنے والوں کو اور استعمال ہوتے ہیں, انشاءاللہ اس کا بھی ازالہ ہو سکے گا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا حسین صاحب نے فرمایا کہ جو ایک تو یہ کہ مذاکرات سے ہی حل نکلے گا, لیکن اس سے اگر ہم تھوڑا ایک لیول اور اوپر جائیں تو اصل میں جو سلوشن ہے وہ ہمارے پاس خود ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو شاید آگے کے مسائل جو ہیں وہ کسی پوائنٹ پہ آ کر حل ہو جائیں. ہم سب دعائی کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.